بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم ایس اسلامک دنیا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو دنیا جہان کے ہر شر سے محفوظ رکھے، آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک دنیا آخرت میں آپ کو کامیابیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس چینل پہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور زبردست اور فضائل و برکت والے وظائف پائے جاتے ہیں، جو کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر پریشانی کا حل ہے، جو کہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ویورز، آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی کمال کا اور زبردست وظیفہ، قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص اور فضیلت والی صورت، جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس صورت کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور یہ بہت ہی خاص اور بابرکت صورت ہے، اور اس کو پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن جو آزمودہ اور زبردست وظائف میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو تبدیلی لائے گا۔ قرآن پاک کی کوئی بھی ایسی صورت نہیں جس کی اہمیت کم ہو یا جس کی فضائل اور برکت کم ہو، لیکن ہر صورت کا ایک الگ مقصد ہے۔ ہر صورت میں کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہم سے ڈھکے چھپے ہوتے ہیں، جن کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور ایسی کوئی پریشانی یا مصیبت نہیں جس کا حل اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہ رکھا ہو۔ قرآن پاک ہر مشکل کی دوا ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ بس اللہ پاک پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور یقین کے ساتھ اور سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی ساری پریشانیاں دور کرے، آمین۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ وظیفہ ہے سورۃ یاسین کا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سورۃ یاسین بہت ہی برکت والی اور بہت ہی اہمیت کی حامل اور فضائل والی سورت ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ سورت کی بہت زیادہ برکت ہے اور اس کے مختلف وظائف ہیں، اور اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور بے شک قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جس نے ایک دفعہ بھی سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت اور بابرکت اور اہمیت ہے۔ ان کی زندگی کو خوشیوں کے رنگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کی زندگی میں قرآن پاک ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں قرآن پاک کا کیا مقام ہے اور اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ اور کیا فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو قرآن پاک کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے دلوں کا نور قرآن پاک کو بنا دے۔ ہدایت پانا، ہدایت مل جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک یہ سننے کا، یہ بولنے کا موقع دیتا ہے۔ ہدایت تو صرف ان کو ملتی ہے جو اللہ پاک کی طرف رجوع رکھتے ہیں، جن کو ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، جن کا مکمل دھیان اللہ پاک کی طرف ہوتا ہے۔ جب تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب حد سے بڑھ جائیں تو کمزور پڑنے لگیں آپ، تو بس اتنا دھیان رکھا کہ اللہ پاک ہم کو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے جتنی اللہ پاک کو پتہ ہے ہم سہنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی انسان کو برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اللہ پاک ہم سے بہتر جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وقتی طور پہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی پریشانیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو انہیں میں بہت زیادہ حکمت چھپی ہوتی ہے۔ بس اللہ پاک پر مکمل یقین رکھنا چاہیے، اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ ہر حال میں جڑے رہنا چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ کبھی مجھ سے مایوس نہیں ہوتے، وہ مجھ پہ پورا یقین رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھائی چھپی ہوتی ہے۔
اللہ پاک سے باتیں کریں، نماز کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے اللہ پاک سے جڑے رہیں، اللہ پاک سے کبھی دور نہ ہوں۔ کوئی پریشانی ہے اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک آپ کی پریشانیاں ساری ختم کر دے گا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی مشکل ہو مایوس ہو کے نہیں بیٹھ جانا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ ہمیں عطا ضرور کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹا سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، میں ضرور عطا کروں گا۔ اللہ پاک کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، وہ دیر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ حکمت کی اور بہتری کی علامت ہوتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہماری پریشانیوں کا جواب ہمیشہ اچھائیوں میں دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری پریشانیوں کا جواب ہمیشہ ہمیں خوشیاں دے کر دیتے ہیں۔ ہمیں زندگی کے ایک موڑ پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اللہ پاک کا شکر کرتے ہوئے ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کیونکہ ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں بظاہر تو وہ پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں جتنی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے اس کا اندازہ ہمیں وقت گزرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دنیا بظاہر دیکھنے میں تو بہت مشکل لگتی ہے، نہ صحت کے مسائل، سیاسی مسائل، معاشرتی مسائل، گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، ہر طرف مسائل ہی مسائل، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ ایک دن صرف کچھ حصہ ہے، ایک دن کا کچھ حصہ ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ پاک سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ پاک پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا میں بھی پریشانیاں دور کریں گے اور ہمیں آخرت میں بھی ایک بہتر اور اچھا ٹھکانہ نصیب فرمائیں گے۔ سورۃ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن تم سب کو تمہارے اعمال ناموں کا اجر دیا جائے گا، تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی نہیں کی جائے گی، بے شک انسان وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا۔ اہل جنت اس وقت عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمارا نصیب اور مقدر روشن کر دے، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میری عبادت کرو میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ بس اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کے ساتھ اپنا ریلیشن مضبوط کرنا چاہیے۔ آج جو سورۃ یاسین کا وظیفہ میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، آپ سب جانتے ہیں یاسین بہت ہی فضائل والی اور اہمیت والی سورت ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے جمعے کے شب تلاوت کی سورۃ یاسین کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ سورۃ یاسین کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بس اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، بڑی سے بڑی مشکل ہوگی، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، وہ اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ سورۃ یاسین کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ بڑا وظیفہ ہے اور کسی بھی رکاوٹ، کسی بھی مشکل میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہوگی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ مرنے والوں پر سورۃ یاسین پڑھا کرو۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا جو دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھ لے اس کے سارے دن کی ضرورتیں پوری ہوگیں، وہ سارا دن محفوظ رہے گا، اس پر کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہ اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہے گا۔ ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورۃ یاسین پڑھے گا وہ ہمیشگی اختیار کرے گا، وہ مر جائے تو اس کی موت شہادت ہوگی، لہٰذا اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس سورت کو پڑھنا نہ چھوڑیں،
پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو یہ سورت کم از کم صبح اس کی لازمی تلاوت کیا کریں، جیسا کہ حدیث پاک سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت والی اور بہت ہی فضائل والی سورت ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ بہت بڑی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی ایسی مصیبت آپ پہ آن پڑی ہے جس کا کوئی حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اس وظیفے کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی، جو بھی رکاوٹ، جو بھی مسئلہ آ رہا ہوگا، اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی وظیفہ ہو، اس کے شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں۔ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو سورۃ یاسین کا یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 21 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 21 دفعہ یا 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے سورۃ یاسین کا یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 72 دفعہ آپ نے یاسین پڑھنی ہے۔ آپ کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، انشاءاللہ وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مل ملاپ کر یہ سورت کا وظیفہ کریں۔ 72 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، بیچ میں بولنا نہیں ہے، کسی سے مخاطب نہیں ہونا۔ اور پھر آپ نے درود پاک پڑھتے ہوئے 21 دفعہ یا 11 دفعہ اللہ پاک سے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا ہے، اللہ پاک سے اپنی پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہوا وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گا۔ ویورز، یہ بہت ہی آزمودہ اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے، چونکہ یہ ہے بہت بڑا، لیکن اس کا فضیلت اور اس کا فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ بس اللہ پاک پر مکمل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے 72 دفعہ روز کی کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت آپ نے اس سورت کو 72 دفعہ پڑھنا ہے، اور مکمل 72 دفعہ پڑھتے ہوئے آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کر کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اگر کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل، بہت بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ ویورز، یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی مشکل میں شکار ہیں، بہت سی ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو اچانک سے آ پڑتی ہیں، انسان کو اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرے بندہ۔ تو بس اللہ پاک پر مکمل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو یا تو خود کرنا ہے یا پھر کسی سے کروانا ہے۔ آپ نے یاسین کا یہ عمل 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے اس عمل کو 72 دفعہ پڑھاتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی مشکل آئی، چاہے تھوڑے سے پیسے ہوں، ساتھ آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ اللہ پاک پر مکمل یقین رکھتے ہوئے، یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں جس پریشانی میں ہوں، اللہ پاک میری وہ پریشانی کو دور فرمائے۔ آپ نے یہ عمل سورۃ یاسین کا کرنا ہے، اور ساتھ آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے، چاہے آپ کسی چیز کا بھی دیں، تھوڑے پیسے ہیں پیسوں کا دیں، یا کسی بھی اور چیز کا، یا آپ کے پاس فی الحال نہیں ہے تو آپ نیت کر لیں، لیکن آپ نے اس عمل کے ساتھ صدقہ لازمی دینا ہے۔ صدقہ ویسے بھی ہر پریشانی کا حل ہے۔ صدقہ بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں جن کو ٹالتا ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ میں آپ کو یقینی طور پر تاکید کروں گی کہ آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے، اور ساتھ یہ عمل کرنا ہے، قرآن پاک کی یہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ بس اللہ پاک پر مکمل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ یہ بہت ہی آزمودہ اور زبردست وظیفہ ہے۔ آپ نے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس طرح کے بہت سارے وظائف اور آزمودہ وظائف آپ کو اس چینل پہ ملتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔